بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کے خاص تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر رمضان کے بہت خوبصورت فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کتنے 11 مہینے ہیں نا، تو کسی مہینے کی بھی اتنی زیادہ فضیلت نہیں بیان ہوئی جتنی کہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ جو بڑی برکت والا مہینہ ہے، آپ خود دیکھتے ہیں اس میں کتنی برکت ہو جاتی ہے۔ عام دنوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ تھوڑی سی تسبیح پڑھی تھک جاتے ہیں، تھوڑی سی عبادت کی تھک جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ سارا دن روزہ رکھنے کے بعد اور بچیاں خواتین کتنا کام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جن کے نصیب میں ہوتا ہے وہ رات کو 20 تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کتنی اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں صحت میں، اور اللہ تعالیٰ شوق میں برکت عطا فرماتے ہیں کہ آپ خوب عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو عام دنوں میں نہیں بھی قرآن پڑھتے، ان دنوں میں وہ شوق سے قرآن کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو جن کی نماز میں کمزوریاں عام دنوں میں ہوتی ہیں، وہ ان دنوں میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو عادات میں، اچھی عادتوں میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ پھر رزق روزی میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ انسان چاہے بھی تو عام دنوں میں اتنے اچھے کھانے نہیں بنا سکتا جتنے اچھے اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر جب افطاری کا وقت آتا ہے دسترخوان پہ اتنے کھانے عنایت کرتے ہیں، اور انسان دیکھ کر پوری جسم سے جیسے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کیا کیا نعمتیں اس دسترخوان پہ نہیں ہیں۔ چاہے کتنی بھی حالات خراب ہوں تو اللہ رب العزت کتنی مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہر بندہ شوق سے کچھ نہ کچھ گھر میں لے کے آتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ تو جب انسان اللہ رب العزت کو روزہ رکھ کے اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاص کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عام وقتوں میں بھی 11 مہینوں میں بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن جو رمضان المبارک میں رحمتیں اس کی اترتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ گناہوں کی سیاہیاں کس طرح دھل رہی ہوتی ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، پل پل بھی معاف ہوتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، یعنی سوائے بڑے گناہوں کے چھوٹے سارے گناہ چاہے کوئی توبہ نہ بھی کرے تو معاف ہو جاتے ہیں، اور دعا قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعاؤں کی قبولیت کو بھی خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ، کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے عام دنوں کی نسبت اس مہینے میں کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اللہ سے بہت دعائیں مانگنی چاہیے۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں نے سب کچھ، ہر وقت تو ہم سب کچھ مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ بس آپ ہمیں مل جائیے، ہماری دعا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب کسی کو مل جائیں گے نا تو اسے سب کچھ مل جائے گا۔ اور اللہ پھر فرمایا کہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، یعنی انسان کا جو حال ہوتا ہے روزہ رکھ کر آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ابھی جیسے الحمدللہ ابھی تو اللہ کے لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ کیا نعمتیں ہیں اس کی۔ اگر ہم لوگ کو گرمی محسوس ہوتی، ہم باہر تھوڑی دیر گرمی محسوس کرتے ہیں تو گھر آ کر پنکھا لگا لیا، ٹھنڈک حاصل ہو جاتی ہے، گرمی محسوس نہیں ہوتی، گھر ٹھنڈے ہیں۔ اور ابھی جو روزوں کا مہینہ چل رہا ہے بہت اچھا موسم ہے، یعنی نہ تو زیادہ گرم ہے نہ زیادہ ٹھنڈا ہے، بالکل درمیانہ موسم ہے۔ تو اللہ رب العزت
چاہے انسان کسی بھی سیزن میں روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت جب انسانوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی ہرس اور ان کے شوق کو دیکھتے ہیں تو فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کی کتنی مصروفیات اور کتنی اس کی ضرورتیں ہیں، اس کے باوجود، اور کتنی اس کی خواہشات، اس کے باوجود میرے لیے یہ کر رہا ہے۔ یعنی تمہارا فرشتوں، تمہارا تو کام ہی عبادات کرنا ہے، میرے بندے کی زندگی سے تو اور بھی بہت کچھ جڑا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ میرے لیے روزہ رکھے ہوئے ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ آپ دیکھیں کتنی پیاس لگتی، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کیا کرتے؟ پانی نہیں پیتے، کھاتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے۔ تو یہ چیزیں نا اللہ رب العزت پھر ان چیزوں کو دیکھ کر فخر کرتے ہیں فرشتوں پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات کو اپنی نیکی دکھلانی ہے۔ آپ دیکھو کہ سب کام نظر آتے ہیں، روزہ واحد ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی، جس کو صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کا بندہ جانتا ہے۔ روزہ رکھ کر خوب اچھے کام کرے، خوب تسبیحات پڑھے، جیسے کہ ابھی پہلا عشرہ ہے تو پہلے عشرے کی دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو کثرت سے پڑھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ آسمان کی طرف دیکھ کر صرف 3 بار پڑھتے تھے، حل ہو جاتی تھی۔ تو جب ہم 10 دن اس کو پڑھیں گے، یا حی یا قیوم، اللہ پاک کے کتنے پیارے نام ہیں، یا حی یا قیوم، اے زندہ اور اے سب کو سنبھالے ہوئے، سب کو تھامنے والے، برحمتک استغیث، تیری رحمت کے ذریعے میں فریاد طلب کرتی ہوں یا میں فریاد طلب کرتا ہوں۔ کتنے خوبصورت اس کے معنی ہیں ہماری زبان میں۔ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے اور 10 دن پڑھیں گے تو کون سی ایسی فریاد پیچھے رہ جائے گی آپ کی، کون سی ایسی مشکل پیچھے رہ جائے گی آپ کی، سبھی تو 10 دنوں میں حل ہو جائیں گی۔ اور پھر رمضان جیسا مبارک مہینہ، پل پل میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تو اللہ کو اپنی نیکی دکھلائے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تو اللہ کی رحمت سے محروم اس مہینے میں، جیسے کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس مہینے کی جو رحمتیں ہیں ان سے محروم چند لوگ رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو شاید سابقہ پڑھ بھی چکے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور پھر یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت ہی نہ کر سکے، وہ بزرگ یا بوڑھے لیکن اس نے کوئی خدمت ہی نہ کی، کوئی دعا ہی نہ دی، تو یہ بندہ بھی محروم ہو گیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے سامنے نام ہے، وہ درود ہی نہ پڑھے تو وہ بھی پھر محروم رہ گیا۔ اور جو آپس میں ناراض ہیں وہ بھی پھر اس کی رحمتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ بھی محروم ہیں جو روزے کو صحیح نہیں رکھتے، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، آپ کی نگاہیں غلط دیکھ بھی رہی ہیں، آپ کے کان غلط سن بھی رہے ہیں اور آپ غلط باتیں کر بھی رہے ہیں، تو اس سے روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، تو اس سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ مہینہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج اگر پہلا روزہ ہے یا آج کا روزہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، 30 روزے ختم ہو جائیں گے، اور جیسے کہ اب وقت میں برکتیں ختم ہو چکی ہیں، کتنا تیزی سے وقت گزر رہا ہے، تو ایسے ہی یہ مہینہ بھی گزر جائے گا۔ تو خوب سے خوب تر نیکیاں اس میں کرو۔ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، یعنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن تو اس مہینے میں نازل ہوا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تسبیحات پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا نا کہ اللہ رب العزت کو نہیں پہنچتا تمہارا مال اور تمہارا گوشت، اللہ کو تو تمہارے دلوں کا تقویٰ ملتا ہے۔ یعنی آپ اگر 5 روپے ہی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بس آپ کا اخلاص ہونا چاہیے، ڈھیر نہیں ہونے چاہیے۔
وہ ایک صحابی تھے نا جو ایک جنگ کے موقع پر سب لوگ اتنا مال و دولت خرچ کر رہے تھے اور وہ ایک مٹھی جو کی لے کے آئے، وہ بھی چھپا کر کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے پاس ایک مٹھی جو کی تھی، وہ بھی انہوں نے ایک یہودی کے جانوروں کو پانی پلایا، چارہ کھلایا، اس نے معاوضے میں انہیں ایک مٹھی جو دی، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں اس مٹھی جو کو خرچ کرنے کے لیے وہ لے کے آئے اور وہ چھپا کے لا رہے ہیں۔ اور منافق لوگ جو تھے جنہوں نے سامنے تو کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن اندر سے کلمہ وہ نہیں تھے، تو انہوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے اس مٹھی جو کی۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو اسی وقت بھیجا اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لائے ہیں ان کو اس ڈھیر کے اوپر رکھیں، یہ اتنی اخلاص سے لائے ہیں کہ اس اخلاص کے صدقے ان ساروں کا یہ ڈھیر قبول ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے یہاں تو قبولیت جو ہے نا وہ اخلاص کی، آپ کتنا دل سے دیتے ہیں، ڈھیر کی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس ہو آپ اس میں سے ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخاوت فرماتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے کہ تیز ہوا بھی اتنی تیز نہیں چل سکتی جتنا آپ علیہ السلام اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو باہر جو سائل مانگنے آئے ضرور کچھ نہ کچھ اسے دیں، اگر پیسے نہیں ہیں تو پکی ہوئی کوئی چیز دے دیں، کوئی پھل دے دیں، وہ بھی نہیں تو تھوڑی سی کھجوریں دے دیں، یا کہیں پر بھی کوئی بھی آپ کے ہاں اگر خرچ کرنے کی جگہ ہے، آپ بے شک کہ چھوٹے ہیں لیکن ابھی سے عادت ڈالیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، تو یہ اعمال کرنے کی، چلتے پھرتے ذکر و اذکار کا معمول بنائیں اور اللہ رب العزت کو اپنی نیکی دکھائیں۔ اللہ رب العزت اس مہینے کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔